اگر اختلافات بہت بڑھتے جا رہے ہیں اور معاملات ظلم کی حد تک ہیں خامد کی طرف سے، کیونکہ زیادہ خواتین کی طرف سے کومنٹس اور یہ سوالات آتے ہیں، اس لیے میں انہی کی سائڈ ابھی پریزنٹ کر رہا ہوں۔ وہ کیا کرے، اس کا ہسبینڈ اس کی بات بھی نہیں سن رہا، سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اپنی کوئی غلطی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور کلیئر کٹ وہ ظلم کر رہا ہے کچھ چیزوں میں۔ ایک ہے کہ وہ خود غلط کر رہا ہے، ایک یہ ہے کہ غلط بات کا حکم دے رہا ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ عورت کی وجہ سے شوہر پکڑا جائے گا، اگر عورت کوئی غلط کام کر رہی ہے اور مرد اس کو نہیں روک رہا تو اس کی وجہ سے پکڑا جائے گا۔ کہ اگر شوہر ظلم کر رہا ہے اور حقوق نہیں پورے کر رہا ہے، ایک تو ہے نا کہ کسی بدکاری کا شکار ہو گیا ہے، کوئی لٹ سے چیٹنگ کی ہے اس نے، یا وہ غلط حرکت میں ملوث ہے، غیر شرعی حرکت میں ملوث ہے، کوئی فضول قسم کی چیزیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کے کام کر رہا ہے، چلو اس میں تو کلیئر ہو گیا کہ عورت زیادہ سے زیادہ سمجھا سکتی ہے، دعا کر سکتی ہے، لیکن شریعت نے اس پہ یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ وہ اسے ہاتھ سے ہی روک دے۔ لیکن جو خلا ہے نا، یہ سمپلی عورت کا حق ہے۔ عورت اگر لینا چاہے تو خامند کو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے، اور اگر وہ ڈالتا ہے رکاوٹ، اس رکاوٹ کو عدالت دور کرے۔ تو یہ جو ایموشنل ایبیوز ہے، جو کبھی فادر کی طرف سے، مدر کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، ریئل ہے، اس حوالے سے اسلام سب سے پہلے ماں باپ کو کیا تعلیمات دیتا ہے کہ بچوں سے ڈیلنگ کیسے کریں، عدل کے حوالے سے کیا احکامات دیتا ہے، اور پھر بچوں کو ایسے ماں باپ سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ ماں باپ کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ ایموشنلی بلیک میل کریں بچوں کو۔ بچوں کو یہ ضرور سمجھایا جا رہا ہے کہ تم سب اپنے ماں باپ کی ملکیت ہو اور تم ان کے ساتھ اسی طرح بیہیو کرو، لیکن ماں باپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے سارے حقوق کا خیال رکھیں۔ اچھا شیخ، ایک سوال آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ مرد جو ہے نا وہ قوام ہے اور اس کی اطاعت ضروری ہے، ہیڈ آف دا فیملی ہے، لیکن ایک اس پہ کاؤنٹر آتا ہے کہ اگر مرد ہی غیر ذمہ دار ہے اور وہ اس لیڈرشپ کو نہیں صحیح سے نبھا رہا اور وہ کوئی غیر شرعی چیزیں بھی منوانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے ماں باپ بھی کچھ غیر شرعی حکم اسے دے رہے ہیں، تو بیوی اس صورت میں پھر کیا کرے اگر مرد ہی؟ دیکھیں، پہلا تو یہ اصول ہے شریعت کا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ صحیح، سیدھا سیدھا اصول۔ امیر کی اطاعت ہے، استاد کی اطاعت ہے، امام کی اطاعت ہے، بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت ہے، اولاد کے لیے والد کی اطاعت ہے۔ یہ جتنی اطاعتیں ہیں، یہ اطاعتوں کا نظام اللہ کے حکم کے تحت ہے جی۔ اور اگر کوئی ایسا حکم دیا جائے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر یہ اطاعت ساقط ہو جاتی ہے، پھر اس اطاعت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ لہٰذا اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایسا حکم دیتا ہے جو شریعت کے دائرے میں نہیں ہے، جو غیر شرعی حکم دیتا ہے، تو وہ حکم ماننا وہ بیوی کے لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سمپلی اس کو ریفیوز کر سکتی ہے کہ یہ گناہ ہے، اس میں اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، میں نے یہ کام نہیں کرنا، سمپل از دیٹ۔ اور یہ کر سکتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی کوئی بھی بات ماننا جس کا کوئی غیر شرعی حکم دے رہا ہو اور اس بات کو ریفیوز کرنا، یہ بیوی کے لیے بالکل اس کے دائرہ اختیار میں ہے اور اس کو ریفیوز کر سکتی ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ ٹھیک ہے شیخ، ایک سوال اور ہے کہ اگر اختلافات بہت بڑھتے جا رہے ہیں اور معاملات ظلم کی حد تک ہیں خامد کی طرف سے، کیونکہ زیادہ خواتین کی طرف سے کومنٹس اور یہ سوالات آتے ہیں، اس لیے میں انہی کی سائڈ ابھی پریزنٹ کر رہا ہوں، آلدو خامدوں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوتی ہیں، لیکن فی الحال چونکہ سوال زیادہ عورتوں کی طرف سے، اس لیے تو وہ کیا کرے، اس کا ہسبینڈ اس کی بات بھی نہیں سن رہا، سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اپنی کوئی غلطی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور کلیئر کٹ وہ ظلم کر رہا ہے کچھ چیزوں میں، یعنی وہ شاید عدل نہیں کر پا رہا معاملات میں، وائف کی کچھ جائز حقوق وہ پورے نہیں کر پا رہا، اور آگے سے وہ سننے کے لیے بھی ریڈی نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے کہ وہ کیا سٹیپس ہیں کہ کس طرح ان ایشوز کو سالو کیا جائے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، ایک ہے کہ وہ خود غلط کر رہا ہے، ایک یہ ہے کہ غلط بات کا حکم دے رہا ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ جب وہ خود غلط کر رہا ہے، اگر تو وہ غلط بات کا حکم دے رہا ہے تو میں نے عرض کر دیا کہ اس کو تو تسلیم کرنا یہ ضروری نہیں ہے، یہ ریفیوز کرنا عورت کے حق میں اور اس کے دائرہ اختیار میں ہے، یہ ریفیوز کر سکتی ہے کیونکہ شریعت کا ایک سادہ سا قانون ہے۔ لیکن اگر کوئی وہ غلط کاری میں ملوث ہے، کوئی غلط کام خود کر رہا ہے
لیکن بیوی کو غلط کام کے لیے نہیں کہتا, خود غلط کر رہا ہے. تو قوام وہ ہے, گھر کا سربراہ وہ ہے, عورت نہیں ہے. جی. عورت کے دائرہ اختیار میں اس برائی کو ختم کرنا نہیں ہے اور نہ ہی اس کی ذمہ داری ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اس کی ذمہ داری یہ تو ہے کہ اس کو کہے کہ ایسا نہ کیا کرو, بس اتنی بات ہے. یہ اس کو کہتی رہے کہ یہ غلط کام ہے, یہ نہ کرو. اگر کوئی ایسی اس کے اندر غیر شرعی یا منکرات شرعی کا مرتکب ہو رہا ہے تو بیوی کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو کہتی رہے, اس کو سمجھاتی رہے کہ یہ کام غلط ہیں, یہ نہیں ہونے چاہیے. اس سے بڑھ کر بیوی کوئی اقدام نہیں کر سکتی. اس لیے نہیں کر سکتی کہ اس لیے کہ یہ قوام نہیں ہے اور یہ اس کے ذمے یہ قوت نافذہ نہیں ہے. قوت نافذہ وہ ہے, اور قوت نافذہ اگر غلط کر رہا ہے تو وہ کرے, وہ خود بھگتے گا. اس کا کام یہ اس کو روکنا نہیں ہے. ہاں البتہ اس کے بالکل الٹ ہو, بیوی کو غلط کام کر رہی ہے تو شوہر قوت نافذہ ہے, اس کو صرف کہنا نہیں ہے, اس کو روکنا ہے. صحیح صحیح, کیونکہ اس سے سوال ہوگا. کیونکہ اس سے سوال ہوگا. صحیح, کہ یہ اس کی رعیت ہے. لہٰذا شوہر اگر کسی غلط بات میں ملوث ہے تو عورت کو بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے عورت نہیں پکڑی جائے گی, عورت کی وجہ سے شوہر پکڑا جائے گا. اگر عورت کوئی غلط کام کر رہی ہے اور مرد اس کو نہیں روک رہا تو اس کی وجہ سے پکڑا جائے گا. اس لیے یہ بالکل کلیئر رہنا چاہیے, عورت کو اپنا دائرہ اختیار سمجھنا چاہیے. اگر تو وہ کوئی غیر شرعی بات کا حکم دیتا ہے, ریفیوز کرو سمپلی. اور اگر وہ خود کوئی غیر شرعی کام کر رہا ہے تو اس کو سمجھاؤ, پیار سے محبت سے اس کو سمجھاؤ کہ یہ کام نہ کرو. اگر پھر بھی وہ نہیں رکتا تو عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن اگر عورت کوئی غلط کام کر رہی ہے تو پھر شوہر کو روکنا پڑے گا, ہر صورت میں روکنا پڑے گا. شیخ, کچھ ایسے معاملات کہ اگر شوہر ظلم کر رہا ہے اور حقوق نہیں پورے کر رہا ہے, ایک تو ہے نا کہ کسی بدکاری کا شکار ہو گیا ہے, کوئی لٹ سے چیٹنگ کی ہے اس نے, یا کوئی غلط حرکت میں ملوث ہے, غیر شرعی حرکت میں ملوث ہے, کوئی فضول قسم کی چیزیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کے کام کر رہا ہے. چلو اس میں تو کلیئر ہو گیا کہ عورت زیادہ زیادہ سمجھا سکتی ہے, دعا کر سکتی ہے, لیکن شریعت نے اس پہ یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ وہ اسے ہاتھ سے ہی روک دے, کیونکہ ظاہر ہے سوال اس سے نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ بیوی کے معاملات میں کچھ حقوق نہیں پورے کر رہا, جیسے فزیکل حقوق نہیں پورے کر رہا بہت عرصے سے, یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے, فزیکل فائنینشیل حقوق بالکل پورے نہیں کر رہا, کوئی پاکٹ منی, کوئی نان نفقہ ہے ہی نہیں, تو کس حد تک عورت برداشت کرے, کمپرومائز کرے, وہ کیا کچھ ہمیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس حد تک برداشت کرے جس حد تک وہ کر سکتی ہے. اور اگر وہ زندگی گزار سکتی ہے بغیر حقوق ادا ہوئے, کہ اس کے حقوق ادا نہیں ہو رہے, اور وہ زندگی گزار سکتی ہے, ایسی صابرہ شاکرہ ہے, وہ زندگی گزار سکتی ہے, تو دوسروں کو اس کو اکسانا نہیں چاہیے. دوسروں کو چاہیے کہ اپنی زبان بند رکھیں. وہ اگر صابرہ شاکرہ ہے اور صبر شکر کر کے گزار رہی ہے زندگی, تو اس کو گزارنے دیں. لیکن اگر وہ خاتون اس سے تنگ ہے اور وہ اس سے جو ہے وہ اپنی جان چھوڑانا چاہتی ہے, تو شریعت نے اس کے لیے بالکل سیدھا اختیار دیا ہے کہ وہ خلا لے لے, وہ اس سے دور ہو جائے. اگر وہ صبر شکر کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے تو گزارے, نہیں گزار کہے اس کو سمجھائے, بڑوں سے بھی کہے, خاندان کے بڑوں سے بھی. اگر وہ سمجھ آتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو اگر وہ چھوڑنا چاہتی ہے تو اس کو چھوڑ دے. اور اس کو چھوڑنے کے لیے اس کو شریعت نے خلا کا اختیار دیا ہے. دیکھیں, ایک ہوتی ہے طلاق. آج کل یہ بھی ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے. ایک طلاق ہے, ایک ہے خلا. طلاق شوہر دیتا ہے, خلا عورت لیتی ہے. ٹھیک, ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مکتب فکر ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عدالتی خلا آج کل کا درست نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں یہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ ان کے ہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ جو عقد نکاح ہے وہ شوہر کے ہاتھ میں ہے, لہذا جب تک شوہر اس کو ریلیز نہ کرے وہ ریلیز ہو نہیں سکتی. ٹھیک, لہذا اگر تو اس نے طلاق دینی ہے تو وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے ہی, لیکن اگر اس نے خلا بھی دینا ہے تو یہ شوہر نے دینا ہے. یعنی عورت مطالبہ کرے گی شوہر سے کہ تم مجھے خلا دے دو. اگر وہ دے دیتا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر وہ نہیں دیتا تو ایک مکتب فکر جس کی میں بات کر رہا ہوں, ان کا خیال یہ ہے کہ خلا کبھی منعقد ہو نہیں سکتا, شوہر کی مرضی کے بغیر منعقد ہو ہی نہیں سکتا. اف اٹ از
تو پھر عورت کے حق خلا کا کیا مطلب ہے؟ پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جیسی طلاق ہے ویسے خلا. ایسے خلا کے اندر صرف ایک شرط ہے کہ عورت کو اپنا اس سے لیا ہوا حق مہر واپس کرنا پڑے گا. جو کچھ اس سے لیا تھا گفٹ وغیرہ وہ سارا واپس کرے. اس کی بنیاد پر اس کو کہے مجھے چھوڑ دو. اگر وہ چھوڑ دے, سمپلی وہ یہ کہے کہ میں تم سے واپسی کا مطالبہ کرتی ہوں اور تم مجھے چھوڑ دو, یہ لے لو چیزیں اور مجھے چھوڑ دو. اور اگر وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں خلا, تم نے مجھے پوچھا ہے مانگا ہے, میں خلا کی صورت میں تمہیں آزاد کرتا ہوں, تو خلا منعقد ہو گیا. اور اگر شوہر ڈٹ جائے کہ میں نہیں دیتا تو پھر عورت عدالت ہی جائے گی نا. عدالت جائے گی, صحیح. تو جب وہ عدالت جائے گی تو عدالت شوہر کو طلب کرے گی نا. تو اس کو اگر 3 دفعہ طلب کرنے پر شوہر نہیں آتا تو پھر وہ خلا جاری کر دے گی نا. تو ایسا ہی پاکستان کے قانون میں ہو رہا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ غلط ہے, یہ بات درست نہیں ہے. جو پاکستان کے قانون میں اس وقت ہو رہا ہے اور جو عدالتی خلا ہو رہا ہے یہ درست ہے. لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ پاکستان میں جو کیسز ہیں وہ بہت تھوڑے کیسز, جو ایگزیکٹلی پرسنٹیج تو نہیں پتا, لیکن میرا خیال ہے کہ 80% فگرز میرے سامنے نہیں ہیں. 80% جو کیسز ہوتے ہیں وہ خلا کے نہیں ہوتے, وہ فسخ نکاح کے ہوتے ہیں. اچھا, فسخ نکاح کے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فسخ نکاح کا مطلب ہے کہ آپ نکاح کو وائڈ قرار دے دیں. صحیح. اور اس کی وجہ سالڈ ریزنز دینی ہوتی ہیں عدالت کو کہ یہ ایسا ہے, شرابی ہے, فلاں ہے, اس کے اندر یہ میرے حقوق نہیں ادا کر سکتا. جو آپ کو ویلڈ ریزنز دیں گے تو ان ریزنز کو جج دیکھے گا, اور جج اگر ان ریزنز کی بنیاد پر اس جو شادی کا بندھن ہے اس کو توڑ دے گا کہ یہ ختم ہوگی شادی, اعلان کر دے گا, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عورت کو صرف وہ ریزنز جو ہیں وہ پروو کرنی ہوں گی, اس کو مال واپس نہیں کرنا ہوگا. مال واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. یہ صرف وہ پروو کرے گی, شہادتیں دے گی, اور اگر جج مطمئن ہو گیا وہ شادی کو ختم کر دے گا. لہٰذا پاکستان میں جو 80% مقدمے ہیں وہ فسخ نکاح کے ہیں. فسخ نکاح کے اس لیے ہیں کہ نہ مرد طلاق دینا چاہتا ہے کہ اس کو حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے, اور نہ عورت خلا مانگتی ہے کہ اس کو حق مہر واپس کرنا پڑتا ہے. لہٰذا دونوں ہی اس چکر میں ہیں کہ کسی طریقے سے فسخ نکاح ہو جائے, صحیح بات, ختم ہو جائے. لہٰذا جو تو فسخ نکاح کا ہے تو یہ تو کیس ہی الگ ہے, یہ تو الگ, وہ تو جج کی مرضی پر منحصر ہے. وہ اگر مطمئن ہو کہ کافی شواہد موجود ہیں وہ دے سکتا ہے. لیکن جو خلا ہے نا یہ سمپلی عورت کا حق ہے. عورت اگر لینا چاہے تو خامند کو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے, اور اگر وہ ڈالتا ہے رکاوٹ, اس رکاوٹ کو عدالت دور کرتی ہے. جزاک اللہ شیخ. اب میں تھوڑا سا موضوع کہیں اور لے جانا چاہ رہا ہوں, اور یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ بچے یہ شکایات کرتے ہیں, اسپیشلی ہماری جو جنریشن زی ہے, کہ ماں باپ سے ویسے تو بڑا گیپ ہے اس جنریشن کا, لیکن خیر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بہت زیادہ ایموشنل ابیوز کرتے ہیں, کچھ ایسی سخت باتیں کرتے ہیں, یا ان کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے بچوں کو لے کے کہ بچوں کو وہ ٹوٹلی اپنی ذمہ داری کی بجائے ملکیت سمجھتے ہیں کہ ایک ایک چیز بس اب ہم ان سے منوائیں گے, اور ان کی اپنی کوئی بھی خواہش نہیں ہے, یا ان کی اپنی کوئی بھی چوائس ہو ہی نہیں سکتی. اس وجہ سے کبھی کبھی بچے پہ بہت پریشر آ رہا ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے, اس میں بڑے ہمارے پاس کیسز آتے ہیں. تو یہ جو ایموشنل ابیوز ہے جو کبھی فادر کی طرف سے یا مدر کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے, ریئل ہے. اس حوالے سے اسلام سب سے پہلے ماں باپ کو کیا تعلیمات دیتا ہے کہ بچوں سے ڈیلنگ کیسے کریں, عدل کے حوالے سے کیا احکامات دیتا ہے, اور پھر بچوں کو ایسے ماں باپ سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ لیکن جہاں تک ماں باپ کا تعلق ہے نا, ماں باپ بچوں کے ساتھ ناانصافی کر سکتے ہی نہیں, ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. صحیح. وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ جتنی مرضی ناانصافی کرتے رہیں, ایسا نہیں ہے. وہ ان کو بہرحال بچوں کو ان کی ڈیو رسپیکٹ دے کے, دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ کو مشروب پیش کیا گیا, اور یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے. آپ کو مشروب پیش کیا گیا, آپ نے تھوڑا سا پیا. اب آپ کے ارد گرد صحابہ کرام موجود تھے, بڑی عمر کے اشیاخ, حدیث کے الفاظ ہے, بزرگ صحابہ موجود تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچا ہوا مشروب ان بزرگ صحابہ کو دینا چاہتے تھے, لیکن وہ لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے, رائٹ سائڈ پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قانون ہے
الایمن فالایمن، کہ آپ ہمیشہ ہر بات دائیں سے شروع کرتے تھے. یہ اصول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مقنن ہیں. آپ یہ اصول کو چینج کر سکتے تھے. آپ یہ کر سکتے تھے کہ اگر بائیں سائڈ پہ بزرگ بیٹھے ہوں تو پھر بزرگوں سے شروع کریں، یا آپ یہ مستثنا کر سکتے تھے. لیکن نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا. آپ نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹے یہ مشروب کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ مشروب ان بزرگوں کو دے دوں؟ اچھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں اس بچے کا کیا حق ہے، کیا کانفیڈنس دے رہا ہے اسلام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھ رہے ہیں کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ مشروب ان بڑوں کو دے دوں؟ اب وہ بچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھا. پتہ نہیں کسی حدیث میں نام آیا ہو شاید اس کا. وہ آگے سے کہتا ہے کہ آپ سے مشروب مل رہا ہو تو میں کسی اور کو دے دوں، میں تو نہیں دیتا. اچھا، سبحان اللہ. اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں دینا. وہ بھی نہیں کہتا کہ دے دیں بزرگوں کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشروب اس بچے کو دے دیا. حدیث کے الفاظ ہیں فَطَلَّهُ بِيَدِهِ، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینا ادھر چاہتے تھے، بچے نے اجازت نہیں دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَطَلَّهُ، جیسے آدمی کہتا ہے نا جلدی سے پکڑا دیتا ہے کہ یہ لو پکڑو، تو ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دے دیا. آپ اندازہ کریں کہ اس حدیث سے بچوں کے کیا کیا حقوق جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. کہ آپ جب بچوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے اور جو شریعت نے لمٹس لگائی ہیں ان لمٹس کو کراس نہ کریں. دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ میرا باپ میری جائیداد میں سے حصہ مانگتا ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور میرا باپ میری جائیداد میں سے حصہ مانگتا ہے، اس کا حصہ کتنا ہے؟ مالہ، اس کا کتنا حصہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت ومالک لابیک، تو خود بھی اپنے باپ کی ملکیت ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے. اس کی ایک قرات تو یہ ہے انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کی ملکیت ہے. دوسری اس کی قرات یہ ہے انت ومالک، تو اور جو کچھ تیرا ہے، لابیک سارا کچھ، یعنی تو خود بھی، تیری اولاد بھی، سب کچھ یہ اصل میں تیرے باپ کا ہے. یہ بات درست ہے اپنی جگہ کہ باپ کو یہ حقوق حاصل ہیں. وہ اگر سارا بھی ان کی جائیداد میں سے لے لے تو یہ اصل میں سمجھایا جا رہا ہے اولاد کو، یہ والدین کو نہیں سمجھایا جا رہا کہ سب کچھ تمہارا ہے، لوٹ لو. یہ اولاد کو سمجھایا جا رہا ہے. ہاں جی، اولاد کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، کہ والدین کو آپ نے ہر چیز پیش کر دینی ہے، کوئی بھی چیز وہ لے لے. لیکن ماں باپ جو ہیں وہ بچے کے حقوق پورے کرے، وہ ہر اعتبار سے جو حقوق رکھے ہیں شریعت نے وہ بچے کو حق دینا چاہیے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ، یہ قرآن جو کہتا ہے کہ وہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم کل جائیں گے اور اس کو ساتھ لے کے جائیں گے، تو کرے گا کیا؟ یرتع و یلعب. اب یرتع و یلعب کا کیا معنی ہے؟ یرتع کا معنی چرے چگے گا اور یلعب کا مطلب کھیلے گا. اس کا مطلب ہے بچوں کو کھیلنے دینا اور چرنے چگنے دینا یہ بچوں کا حق ہے. لہذا بچوں کو آؤٹنگ کروانی چاہیے. صحیح. اور بچوں کو آؤٹنگ کرنا یا بچوں کے جو بھی کھیل ہیں اس میں معاون ہونا یہ قرآن کا حکم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. وہ جو چھوٹا سا بچہ تھا جس کی ایک چڑیا تھی تو وہ مر گئی تو آپ ہمیشہ اس سے پوچھا کرتے تھے. پہلے تو وہ چڑیا تھی اس وقت بھی اس کا حال پوچھا کرتے تھے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر. تو پھر جب وہ فوت ہو گئی، وہ چڑیا مار گئی، پھر بھی پوچھا کرتے تھے کیا ہوا تیری چڑیا کو. گویا اس کا مطلب یہ ہے بچوں کی دلچسپی کی چیزیں ان سے ڈسکس کرنا، یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہٰذا ماں باپ کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ ایموشنلی بلیک میل کریں بچوں کو. بچوں کو یہ ضرور سمجھایا جا رہا ہے کہ تم سب اپنے ماں باپ کی ملکیت ہو اور تم ان کے ساتھ اسی طرح بیہیو کرو. لیکن ماں باپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے سارے حقوق کا خیال رکھیں. ان کو جو آپ نے دین کی تعلیم دینی ہے یہ بھی بچوں کا حق ہے، جو ان کو درست تعلیم دینی ہے یہ بھی ان کا حق ہے، جو ان کو راہ راست پر رکھنا ہے، جو ان کی تربیت کرنی ہے، یہ سارے بچوں کے حق ہیں. صحیح. لہٰذا ان کی تربیت انہی خطوط پر ہوگی،
جو خطوط قرآن نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ نے ہمیں دی ہیں، تو ان خطوط پر جب وہ کریں گے تو بالکل اس میں ایموشنل بلیک میل کا کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.